غم انسان کو بہت ہیں، لیکن غم کا بھی ایک مقام ہوتا ہے. بلکہ شاید یہ جملہ میں ابھی صرف دعوے کے طور پہ کہوں، ثابت ابھی نہیں کر سکوں گا، لیکن مجھے تقریباً یقین ہو گیا ہے، شاید 100% پہ نہ آیا ہوں، لیکن تقریباً یقین ہو گیا ہے کہ غم اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے. خوشی اتنی بڑی نعمت نہیں ہے، غم بہت بڑی نعمت ہے. اگر غم نعمت الہیہ میں بڑی نعمت نہ ہوتی تو خدا اہل بیت کو اتنے غم نہ دیتا. ان کو غم بہت دیے ہیں خدا نے، اس کا مطلب غم بہت بڑی نعمت ہے. اب یہ ہم انسانوں کے سمجھنے میں دشواری کا معاملہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ غم نعمت کیسے ہے. تو کوئی غم نہیں مانگے گا خدا سے، ہر آدمی خوشی مانگے گا، لیکن یہ سمجھنا پڑے گا کہ غم نعمت ہے. بہرحال اہل بیت اطہار علیہ السلام کے غم میں غمگین ہونے کی، اس سعادت کے حاصل ہونے پر شکرانہ بجا لانے کے لیے امام کے حضور شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے درود بھیجیں. محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. پروردگار عالم نے اپنے دین میں انسانوں کی جو تربیت کا طریقہ کار اختیار کیا ہے، اس کا حصہ زور زبردستی قطعاً نہیں ہے. خدا دین میں زور زبردستی نہیں چاہتا ہے. مشہور و معروف آیہ کریمہ لا اکراہ فی الدین، جو خدا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم خود معرفت حاصل کریں، پہچانیں معاملے کو. جب پہچان لیں گے تو خود بخود ہماری عقل کنونس ہو جائے گی، معتقد ہو جائے گی کہ ہمیں ایک کام کر لینا چاہیے. یہ جو مغربی ممالک میں اس وقت اتنی صفائی ستھرائی ہے، اتنا یہ لوگ ہائیجین کے اوپر اور کلیننس وغیرہ کے اوپر اتنا کام کرتے ہیں، کیا یہ ہمیشہ سے ایسے تھے؟ چند 100 سال پہلے تک دنیا کا کچرا ترین ملک یہ سمجھے جاتے تھے، گندے ترین لوگ سمجھے جاتے تھے. اگر میں ہسٹری میں سے جو کچھ ہے وہ یہاں پہ بولوں تو انسان کو طبیعت میں الجھن ہونے لگتی ہے. یہ زندگی کیسے گزارتے تھے؟ یعنی مشہور تھا. بہرحال اب میں پیچھے نہیں جاؤں، وہ فضول سی باتیں لگنے لگتی ہیں. بہت عجیب حالت تھی، لیکن آخری 150-200 سال میں کنونس ہو گئے سائنس کی وجہ سے، دوسری چیزوں کی وجہ سے، کہ صفائی ستھرائی ضروری ہے. اب جو وہ کنونس ہوئے تو جو ہمارا دین ہمیں نہیں کنونس کر پا رہا، ان کو سائنس نے کنونس کر لیا. یہی قوم جو چند 100 سال پہلے تک گندی ترین تھے، وہ اب ظاہری صفائی کے معاملے میں صاف ترین قوم بن گئے. کیوں ایسا ہوا؟ وہ مینٹلی کنونس ہوئے، ذہن سے اپنے معتقد ہو گئے کہ یہ صفائی ہمارے لیے ضروری ہے. کاش ہم لوگ اپنے دین کے معاملے میں اتنے معتقد ہو جائیں. تو دین کا راستہ زور زبردستی کا نہیں ہے. دین کا راستہ کیا ہے؟ آپ خود معاملے کو سمجھیں. جب معاملہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو پھر کوئی پولیس بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی فوج بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. جو انسان سمجھ لے گا وہ اپنے کام کو صحیح کرے گا. اب کل تک جو آپ کی خدمت میں عرض ہوا وہ یہ کہ اگر کسی انسان کو اپنی عقل کو بہتر بنانا ہے، اہل بیت نے نسخے بتا دیے. یہ کرو گے تمہاری عقل بہتر ہو جائے گی. خدا نہ کرے یہ کام کرو گے تو تمہاری عقل کے اندر کمزوریاں آئیں گی. کل مولا کا فرمان آپ کی خدمت میں عرض کیا، درود بھیجے گا. محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. فرمایا کہ اگر کسی کی آنکھیں شہوت پسندی پر مائل ہو جائیں، نفسانی خواہشات کو اپنی آنکھوں سے پوری کرتا ہے، تو اس کی عبرت کی طاقت ختم ہو جائے گی، عبرت نہیں لے گا یہ. اب 2 راستے ہیں ہمارے پاس. در حقیقت ایک ہی راستہ ہے، دوسرا میں امکان کے طور پہ کہہ رہا ہوں. مثلا فرض کریں کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ ایک اخلاقی نصیحت ہے، آپ اس کو نصیحت کے حد میں رکھیں. دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم یہ کہیں صرف نصیحت نہیں ہے، یہ قانون ہے طبیعت کا. یہ طبیعت کا قانون ہے کہ اگر کسی نے اپنی آنکھوں کو شہوت پسندی کی طرف مائل کر لیا ہے، اس کی آنکھوں کا کام یہ ہے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے اوپر کسی چیز کی عبرت نہیں آئے گی. کیا مطلب؟ یہ قبرستان جائے گا لیکن موت کے معاملے میں عبرت نہیں لے گا. یہ لوگوں کے گناہوں کے برے اثر کو دیکھے گا، پھر بھی گناہ کے معاملے میں عبرت نہیں لے گا. کیوں عبرت نہیں لے رہا ہے؟ چونکہ امام نے قانون دیا تھا کہ جس کی آنکھیں شہوتوں کی طرف چلی جاتی ہیں
شہوتیں اس کے اوپر غالب آ جاتی ہیں، اس کی عبرت کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب آپ نے اس کو قانون سمجھنا ہے یا نہیں سمجھنا ہے؟ اگر آپ قانون سمجھیں، اور میں بتا رہا ہوں اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ فرمان معصوم کا ہے، اس میں کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا، کوئی استثناء بھی نہیں ہوگا کہ ہم کہیں نہیں یہ ایکسیپشن ہوگا، نہیں ایکسیپشن نہیں ہوتا اس میں۔ یہ جیسے ہم میتھمیٹیکل فارمولاز میں کہتے ہیں 2+2 4 ہے، جو کچھ بھی کر لو 4 ہی رہے گا، تو یہ اس قسم کی ایک بات ہوتی ہے۔ تو آپ اس کو سمجھ لیں، خود بخود آپ کو ایک بصیرت مل جائے گی، خود بخود آپ کی زندگی میں ایک فنکشن ایکٹیو ہو جائے گا۔ وہ کیا فنکشن ایکٹیو ہوگا؟ عبرت لینا۔ خدا متعال اتنا قرآن کریم میں فرماتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے صاحبان بصیرت، عبرت لو۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں امام کی اس یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، یہ اس روایت کو بیان کر رہی ہے۔ وہ روایت میں کیا تھا؟ جس کی آنکھوں پہ شہوت غالب ہوتی ہے، اس کی عبرت کی طاقت بند ہو جاتی ہے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے صاحبان بصیرت، عبرت لو۔ جس کی بصیرت زندہ ہوگی وہ عبرت لے گا۔ اور کس کی بصیرت زندہ ہوگی؟ جس نے اپنی بصیرت کو، آنکھوں کو شہوتوں میں غرق نہ کیا ہو۔ بہت آسانی سے آیتیں اور روایتیں نزدیک آ جائیں گی۔ تو آپ ایک قانون سمجھ لیں، اس کے اوپر عمل کریں، آپ کی زندگی ایک خاص راستے پہ چل نکلے گی۔ اب اس معاملے کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہوئے، اور مولا کا جو عظیم الشان اقوال کا مجموعہ ہے حقوق کے حوالے سے، اس کو عرض کرتے ہوئے ایک پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی آل محمد وعجل فرجهم۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ مولانا کوئی ذکر بتائیں جس سے ہماری زندگی میں یہ بہتری آ جائے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے۔ ہم اہل ذکر ہیں نہیں، صاف بات ہے، میں نہیں ہوئی کہ میں بتاؤں کسی کو کیا ذکر کرے کیا نہ کرے۔ اپنی زندگی میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ مجھے کوئی چیز ملے، پھر میں اس کو اپنے اوپر آزماؤں، دیکھوں مجھے کیا فائدہ ہوا، کیا نقصان ہوا، مجھے اس سے کیا ملا۔ لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے، وہ یہ کہ آپ اپنی زندگی کو صرف ذکر کے اوپر نہیں چلا سکتے۔ لاکھوں ذکر کرتے رہیں، صرف ذکر کے اوپر زندگی نہیں چل سکتی۔ اصل زندگی عمل کے اندر ہے، زبان میں نہیں ہے۔ اصل زندگی عمل کے اندر ہے۔ اچھا، یہ جو عمل میں زندگی ہے یہ کیا ہے اور کس طریقے سے ہے؟ ایک بالکل بچکانہ سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ آپ نے، میں معذرت چاہتا ہوں، یہ میں چونکہ میرا ٹیچنگ کا سابقہ ہے تو میں بچوں سے بات کرنے کا مجھے ڈھنگ وہاں پہ سیکھنے کو ملا، تو میں اس کو استعمال کرتا ہوں۔ تو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا بچے پزلز لے کر آتے ہیں، پزلز کو بناتے ہیں۔ تو مثلا پزل میں کوئی بلڈنگ بنے گی، کوئی سین بنے گا، تو وہ ایک ایک ٹکڑے کو لگاتے ہیں۔ ایسے اگر وہ ٹکڑے صحیح لگ رہے ہوں تو باقی ٹکڑے لگانا بھی آسان ہو جاتا ہے، اور اگر وہ ٹکڑے غلط لگ رہے ہوں تو اب کوئی صحیح ٹکڑا بھی اپنی جگہ پہ نہیں لگ پاتا، جو آپ نے غلط جگہ پہ لگا دیا اس کو۔ اچھا، اگر ٹکڑے صحیح لگ رہے ہوتے ہیں تو تصویر بننا شروع ہو جاتی ہے، اور غلط لگ رہے ہوتے ہیں بے ہنگم سی چیز سامنے آ جاتی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا یہ ہو کیا رہا ہے۔ مشین کو دیکھ لیجئے، کوئی فرض کرنے کوئی مشین تھی، اس میں 100 پرزے تھے، آپ نے مشین کھول دی، پرزے بکھر گئے، اب آپ نے دوبارہ اس کو اسمبل کرنا ہے، اور پرزے اگر آپ نے پہلے دوسرے تیسرے پرزے صحیح لگا لیے تو باقی پرزوں کو اسمبل کرنا آسان ہو جائے گا، اور اگر یہ آپ نے صحیح نہیں لگائے اب آپ کے سامنے پرزوں کا ڈھیر بکھرا ہوا ہوگا، اور جو آپ بنانا چاہتے تھے وہ نہیں بنے گا۔ آپ تصور کریں، ہم انسان، ان کی زندگی ایک پزل ہے، ہم انسان، ہماری زندگی ایک مشین ہے جس کے 100 پرزے ہیں اور وہ بکھرے ہوئے ہیں۔ ان کو ہم نے ہر پرزے کو، ہر پزل کے پیس کو صحیح جگہ فٹ کرنا ہے۔ جیسے جیسے فٹ کرتے جائیں گے تصویر صحیح ہوتی جائے گی، اس مشین کا فنکشن آنا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے پرزے غلط لگائے یا پزل کے کچھ ٹکڑے غائب ہو گئے، اب یہ کام نہیں ہوگا۔ اب آپ لاکھ سر مار لیں، نہ پزل بن رہا ہے اور نہ مشین بن رہی ہے، کام خراب ہوئے جا رہا ہے۔ ہم انسان کس پزل کے اوپر بنے ہوئے ہیں؟ ایک پہلو سے ہماری ساری زندگی حقوق کے اوپر بنی ہوئی ہے، ذمہ داریوں کے اوپر بنی ہوئی ہے۔ یہ حقوق اور ذمہ داری
اگر انجام پاتی چلی جائے، ایک پزل کا ٹکڑا صحیح لگ گیا، دوسرا لگانا آسان ہوگا، تیسرا لگانا آسان ہوگا۔ خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر ٹکڑے صحیح نہیں لگائے، یہ زندگی صحیح نہیں چلنے والی، یہ پھنستی چلی جائے گی۔ وہ ہمارا ایک بھائی کا دوست تھا، اس نے کہیں نئی موٹر سائیکل لی، تو وہ شوق میں کرتا تھا کہ ہر کچھ عرصے کے بعد پوری موٹر سائیکل کھولتا تھا، دوبارہ اس کو اسمبل کرتا تھا، اس کو مزہ آتا تھا اس کام میں۔ اور اگر کہیں ایک آدھ پرزہ مس ہو جاتا ہے تو پھر گئے۔ آپ انسان اپنے آپ سے پوچھو، خدا نے ہماری بلڈنگ کے لیے نقشہ کیا بنایا ہوا ہے؟ اس نقشے کو ڈھونڈو جو خدا نے ہماری بلڈنگ کے لیے بنایا ہے، اس کو اگر آپ نے پکڑ لیا، آپ کی زندگی صحیح راستے پہ چلنا شروع ہو جائے گی۔ 2-3 مثالیں دینے کی کوشش کی میں نے، اب میں اس کو فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ مولا کا فرمان ہے، اس کو جمع کیا گیا، اس کا نام لکھا گیا رسالۃ الحقوق، جو انسانوں نے حق دوسرے انسانوں کے دینے ہیں اس کا مجموعہ۔ سب سے پہلے مثلا خدا کا کیا حق ہے، نبی کا کیا حق ہے، امام کا حق، والدین کا حق، بھائی بہن، اعزاء اقربا، اجنبی، ساتھ چلنے والا، ہمسایہ، ان سب کے حق۔ اچھا، اگر کوئی شخص ان حقوق کو ایک ایک کر کے ادا کرتا رہے تو کیا ہوگا؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے مثلا غیر معصومین میں پہلا حق ہے والدین کا۔ اگر والدین کے حق ادا کرنے میں کامیاب ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ یہ سمجھ لو پزل کے 50% پیسز پہلے جھٹکے میں صحیح لگ گئے، آدھی تصویر تو بن گئی۔ کیوں؟ بنیاد اس نے صحیح کھڑی کر لی۔ بنیاد کیا تھی؟ تم نے اپنے والدین کا حق دینا ہے، یہ دے دیا، آدھی پکچر صحیح ہو گئی۔ باقی پکچر بنانا بہت آسان ہے، بناتے چلے جاؤ، ایک ایک کر کے حقوق ادا کرتے چلے جاؤ، تمہاری پکچر لگ جائے گی۔ اچھا، اگر یہ پکچر صحیح بن گئی تو کیا ہوگا؟ آپ یقین مانو، یہ میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں، اگر پکچر صحیح بنتی گئی تو جو ذکر آپ کی زبان پہ جاری ہونا ہے وہ خدا سکھاتا چلا جائے گا۔ ہم لوگ سمجھ رہے ہیں پہلے میں نے ذکر سیکھنا ہے پھر میرے عمل نے صحیح ہونا ہے۔ نہیں عزیزم، پہلے عمل نے صحیح ہونا ہے پھر خدا نے ذکر بھی دینا ہے، پہلے عمل سیکھنا ہے۔ اچھا، یہ پیٹرن ہے کیا؟ میں روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، مستندات الحمدللہ میرے پاس موجود ہوتے ہیں کہ اگر کبھی مجھ سے کوئی طلب کرے تو میں اس کو دے سکوں۔ حتی الامکان کوشش کرتا ہوں روایت وہی پڑھوں جس کا میں مستند اپنے اوپر اطمینان سے کر سکوں کہ ہاں بھائی یہ مستند ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ بہجت اس روایت کے مختلف انداز ہیں نقل کے، ان میں سے ایک انداز کو بیان کرتے تھے، اس سے میں عرض کرتا ہوں تاکہ جو بات ہے یہ مستند ہو جائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد محمد وعجل فرج۔ مشہور و معروف روایت ہے، فرمایا کہ تم جو جانتے ہو اس پر عمل کرو، جو نہیں جانتے وہ خدا تمہیں سکھا دے گا۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں، جو جانتے ہو، جو حق میں سے تم نے پہچان لیا ہے اس پہ عمل کرو۔ اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا تھا؟ مجھے کہیں سے کوئی حق مل گیا ہے، کہیں سے کوئی علم مل گیا ہے اور صحیح علم، جیسے ہی ایک علم ملا ہے میرے اوپر کیا ذمہ داری آئی ہے؟ اس پہ عمل کرو۔ اگر میں نے علم پر عمل کر دیا اب کیا ہوگا؟ اب جو میں نہیں جانتا تھا وہ خدا مجھے سکھانا شروع کر دے گا۔ ایک اور روایت میں فرمایا کہ یہ وہ علم ہوگا جس میں کبھی جہالت نہیں آئے گی۔ میں کتاب سے علم پڑھتا ہوں، اس میں جہالت کا چانس ہوتا ہے، اگر کوئی عمل کرے اس پر جو وہ جانتا ہے حق میں سے تو خدا اس کو وہ علم دیتا ہے جس میں جہالت کا کوئی چانس نہیں ہوتا ہے۔ معصوم کی روایت ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ آپ کو کوئی چیز پتا چلی، جیسے کل آپ کو 4 پوائنٹس پتا چلے کہ اگر ان 4 پہ عمل کرو تو عقل صحیح ہو جائے گی۔
جیسے ہی آپ کو پتا چلا آپ نے ٹھان لیا کہ میں نے اس پہ عمل کرنا ہے، جیسے ہی آپ نے ٹھانا کہ میں نے عمل کرنا ہے، آپ کے پزل کے پیسز صحیح ہونا شروع ہو گئے، پزل کے پیسز صحیح ہونا شروع ہو گئے۔ جیسے ہی آپ نے یہ ٹھانا کہ میں نے عمل کرنا ہے، اب خدا نے آپ کو ایک علم دینا ہے جس میں کوئی غلطی کا چانس نہیں ہوگا۔ صحیح ہے؟ یہ علم آپ کے ساتھ کیا کرے گا؟ یہ آپ کو علم بتائے گا کہ اب تمہیں کرنا کیا ہے۔ خدا قرآن کریم میں فرماتا ہے وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، ہم اس کے لیے نور قرار دے دیتے ہیں، ایسا اس کے درمیان رہتے ہوئے لوگوں کے درمیان زندگی گزارتا ہے، نور گائیڈ کرتا ہے اسے۔ تمہیں اب کیا کرنا ہے؟ صحیح ہے؟ تو پہلے ایک علم آیا، حق کا علم، آپ نے اس پہ عمل کر دیا، مولا کا کوئی فرمان آپ کو ملا، صحیح فرمان، آپ نے اس پہ عمل کیا، جیسے عمل کیا علم کے دروازے آپ کے لیے کھل گئے، ہدایت کے دروازے کھلنا شروع ہو گئے۔ اب آپ کا کام یہ بس عمل کرتے چلے جائیں۔ اگر عمل کرتے چلے گئے آپ کا پزل بالکل صحیح ہو گیا، آپ کی پکچر بالکل صحیح ہو جائے گی، آپ وہ انسان بن جائیں گے جس کا بلو پرنٹ خدا نے قرآن میں دیا ہوا ہے، آپ وہ انسان بن جائیں گے۔ پھر آپ کے ذریعے سے وہ فنکشن کام نظر آئیں گے جو خدا کائنات میں لینا چاہتا تھا، وہ کام پھر آپ کرتے نظر آئیں گے، پھر آپ فضول کام کرتے نظر نہیں آئیں گے، پھر آپ کو خدا وہ کام کی سعادت دے گا جس کی خاطر اس نے کائنات خلق کی ہے۔ یہ سب کہاں سے شروع ہوگا؟ ایک علم جس پہ عمل ہوا ہے۔ اور خدا نہ کرے اگر ایسا نہیں ہوا، ہاں یہ بھی سوچنا پڑتا ہے نا، اگر علم ملا اور عمل نہیں کیا تو تھوڑی ہی دیر میں یہ جو علم ملا تھا یہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ بندے نے اگر ابھی بھی پکڑ لیا کہ بھائی میرے سے کچھ غلطی ہو گئی ہے، میرے ہاتھ سے علم نکل گیا ہے، اگر پکڑ لیا واپس آ گیا الحمدللہ رب العالمین، اگر واپس نہیں آیا تو کیا ہوگا؟ دوسرا اسٹیپ، اب یہ علم کا مسخرہ کرے گا۔ جو علم اس کو ملا تھا نا، اس نے عمل نہیں کیا تھا، کچھ دیر میں یہ اس علم کا مسخرہ کرے گا، یعنی کہے گا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ اس کے ساتھ تمسخر کرے گا۔ یہ قرآن کریم کے میں آپ کو اسٹیپس بتا رہا ہوں، قرآن کریم نے سب اسٹیپس دیے ہیں۔ تو قرآن کریم نے کس کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ مثلا وہ مسخرہ کرے گا، بتایا کہ کرے گا؟ کہا یہ کافر ہے۔ کافر کیا مطلب؟ اس کو ایک علم ملا تھا، اس نے اس علم کا انکار کیا تھا، جب انکار کیا تو اس کو اس مصیبت میں خدا نے مبتلا کر دیا کہ یہ اب حق کا مسخرہ کرتا ہے۔ صحیح ہے؟ یہ سب نظام ہے، یہ اسی طرح چلے گا۔ توڑنے کا راستہ کیا ہے؟ اس بدبختی سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ عمل کرو، عمل کرو۔ کل آپ کی خدمت میں 3-4 باتیں عرض کی، بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے شاید نہ سنا ہو، یاد نہ رہا ہو۔ تو کل مثال کے طور پر بات عرض ہوئی کہ اگر اپنی آرزوؤں کو لمبی لمبی کرو گے تو تمہاری فکر کی نورانیت ختم ہو جائے گی۔ اور انہوں نے فرمایا کہ اگر تم شہوات میں اپنے آپ کو غرق کرو گے تو تمہاری بصیرت ختم ہوتی چلی جائے گی۔ آنکھوں کو اگر شہوات میں غرق کرو گے تو بصیرت ختم ہوتی چلی جائے گی۔ اگر فضول باتوں میں وقت گزارو گے تو حکمت کی باریکیاں تمہیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ علم مل گیا، عمل کرو، عمل کرو گے راستہ صحیح ہو جائے گا۔ حقوق کا معاملہ یہی ہے، ایک ایک کر کے حقوق ادا کرو جو اللہ نے واجب کیے، آپ کی زندگی بالکل صحیح ہو جائے گی۔ جو آپ کو نہیں آتا وہ خدا سکھا دے گا، وہ زبان پہ آپ کے جاری کر دے گا۔ صحیح ہے؟